مہینے میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے چاند دیکھنا چاہیے. ہماری لائف سٹائل تو ایسی ہو گئی ہے کہ چاند کو ہم دیکھتے ہی نہیں، یا کئی کئی دن یا کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں کہ چاند کو نہیں دیکھتے. تو چاند کو دیکھ کے سنت ہے کہ دعا پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ. اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو طلوع فرما ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور توفیق جس کو تو پسند فرماتا ہے. اے ہمارے رب تو راضی ہو جا، اور ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے. چاند کو ہم بولتے ہیں کہ ہمارا رب اور تمہارا رب اللہ ہے. یعنی اب دیکھیے، اگر ہم دعا کے ساتھ شروع کریں تو کتنی اچھی بات ہے کہ یہ مہینہ، ایک تو ہمیں حاجیوں کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ جو وہاں جاتے ہیں سلامتی اور امن کے ساتھ جائے اور اچھے سے ان کا حج ہو جائے. پھر جو پیچھے رہ جائے وہ بھی ان کی فضیلتوں کا فائدہ اٹھائے. دوسری عبادت جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ حج ہے، جو فرض ہے. کس کے اوپر فرض ہے؟ جو مسلمان ہے، آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، استطاعت رکھتا ہے، اور جو عورت کے ساتھ محرم ہے اس کو امیڈیٹلی حج کر لینا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قدر علی الحج فترکہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. جس نے قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی. یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یا اس کا مسلمان ہونا کوئی فائدہ ہی نہیں دیتا، کیونکہ اس نے استطاعت رکھتے ہوئے حج کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا، حج کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. اب اگر حج ہو چکا ہے یا پھر حج کا اس سال ارادہ نہیں ہے، تو جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے روزہ، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے. اور روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے ایک اسپیشل ڈور بنایا ہے، باب ریان. اور جو شخص، ایک حدیث کے مطابق جو شخص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ فرماتا ہے. یعنی وہ انسان جہنم سے بہت دور کر دیا جاتا ہے، جہنم اس سے بہت دور ہو جاتی ہے اور وہ جہنم سے بہت دور ہو جاتا ہے. اب 9 ذی الحج کا روزہ یعنی یوم العرفہ کا روزہ سب سے زیادہ افضلیت والا یا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یعنی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے اور آنے والے سال کے گناہ کو. یعنی جو 9 ذی الحج کے دن روزہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آگے آنے والے سال اور پچھلے جو چلے گئے سال یعنی 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ذی الحج کے 1 سے لے کر 9 تک روزے رہنے میں بھی بہت فضیلت ہے. ایک اور اہم عبادت ان دنوں میں دعا ہے، یعنی خیر الدعاء یوم العرفہ، یعنی بہترین دعا یوم العرفہ کی دعا ہے. تو ان دنوں صرف یوم العرفہ کے دن تو کثرت سے دعا کرنا چاہیے. حاجیوں کے ساتھ ہم کو بھی اس دن روزہ رہ کے دعاؤں کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے. پلس پورے 9 دن کیا کرنا چاہیے؟ دعاؤں کی کثرت کرنا چاہیے. پھر دعا بھی ہو گیا، روزے بھی ہو گئے، نیکسٹ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بھی کیا ہے، بہت فضیلت ہے. یہ بھی نیکی کمانے کا، نیکی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تہجد میں کثرت کی جا سکتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے قیامت کے دن اگر کسی چیز کا سوال ہوگا تو وہ کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا سوال ہوگا. اور کفر اور اسلام کے بیچ میں کون سا فرق ہے؟ نماز کا ہی فرق ہے. تو اسی طرح نوافل جو نمازیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ان کو کمپنسیٹ کرتی ہیں. پھر ذکر، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یعنی ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب یہ کیا ہے؟ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے.
تو اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، ہم ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے. پھر تم میرا شکر کرو اور میں میری ناشکری نہ کرو. سورہ احزاب میں بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، یعنی ہمیں اللہ کا ذکر اتنا کرنا چاہیے کہ صبح اور شام کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس میں بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے. اور اللہ کا ذکر الگ الگ طریقے سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، الگ الگ ہر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہے ذہن کے اوپر طاری رہنا. یعنی اگر میں بتائی کہ آپ کا ذکر اس محفل میں چھڑ گیا، یعنی آپ سب کے ذہنوں پہ طاری ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یعنی دل سے، زبان سے، ذہن سے، ہر وقت بس اللہ کی یاد ذہن پہ طاری رہنی چاہیے. پھر نیکسٹ چیز ان جو 10 دنوں میں کرنا ہے وہ تکبیرات پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بھی تکبیرات پڑھنے کی ہدایت دی، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مارکیٹ میں جا کر زور زور سے تکبیرات پڑھتے اور لوگوں کو بھی یاد دلاتے کہ تکبیرات پڑھنا چاہیے. تو جتنا ہو سکے چلتے پھرتے، کھانا بناتے ہوئے، گھر کا کام کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ سے، کیونکہ عورتوں کو تو بلند آواز میں پڑھنی نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ سے پڑھ لیں، یا پھر گھر میں اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو یاد دہانی کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح تکبیرات پڑھی جاتی ہے. ایک اور نیکی جو اس مہینے میں کی جا سکتی ہے وہ صدقات اور خیرات، کیونکہ صدقہ اور خیرات یہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے معافی، یعنی گناہوں کو معاف کرواتے ہیں، گناہوں کو دھلاتے ہیں. اب صدقہ کیا ہے؟ آپ وہ پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اچھی بات ہو سکتی ہے، یا پھر ایک مسکراہٹ ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی بھی اچھا کام آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی اچھائی کرے وہ بھی ہو سکتی ہے. ایک حدیث کے مطابق صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور ایک کھجور ہو سکتا ہے، ایک بات ہو سکتی ہے، کوئی علم کی کوئی چیز آپ نے کوئی سیکھا ہو تو وہ جا کر آپ کسی کو بتا سکتے ہیں، یا پھر جیسے کہ ہر کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی کبرڈ کلین کر کے پرانے کپڑے جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں. اگر کسی کی امانتیں باقی ہو تو پھر وہ ادا کر دیں، کسی کی امانت ہمارے پاس رہ گئی ہو، کچھ لوٹانا ہے تو وہ بھی دی جا سکتی ہے. پھر رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں کو ہیلپ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں کہ ان دنوں میں کہیں ہمارے آس پاس ہمارا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے جس کو ہم مدد کر سکتے ہیں. پھر نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے قرآن کی کیسٹس یا پھر کچھ ایسے مفید لیکچرز، یا پھر جس طرح یہ لیکچر ہے اس طرح کے کچھ لیکچرز لوگوں میں بانٹے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پھر انٹرن کیا کریں گے؟ نیکیاں کریں گے، جن کا ثواب پھر ہم کو ملے گا. پھر دوسروں کو ہم ان چیزوں کی یاد دہانی کروا سکتے ہیں. پتہ نہیں کون سی نیکی کب کام آ جائے. ان دنوں میں حج بھی ہوتا ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، صدقہ بھی ہوتا ہے، پھر قربانی بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر تمام عبادتیں اکٹھے آتی ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، یعنی اے لوگوں ہر سال ہر گھر پر قربانی ہے، یعنی ہر سال ہر گھر والوں کو، یعنی ہر گھر کو چاہیے کہ قربانی دے.